نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یعلم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج شب معراج بھی ہے اور پنجتن پاک کی یاد بھی ہے، مقدس علماء کرام کی موجودگی ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ غلام آصف صاحب کی اولاد، ان کے علاوہ سرزمین بنگال کی مقدس ہستیاں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں۔ ہندوستان کے عظیم شعراء اور خطبہ کی آمد ہے۔ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب اللہ کی گفتگو سے بھی آپ مستفیض ہوں گے۔ عظمت رضا بھاگلپوری صاحب کی اولاد، غلام نور مجسم صاحب، مولانا غلام غوث غزالی، انشاءاللہ اگر سارے لوگ ایک ایک گھنٹہ پڑھے تو فجر کی بعد بھی وقت چاہیے۔ فقیر بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ مائی کا بیٹا صاحب، اچھا یہ لوگ شاعروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی جب میرے بعد ان کی باری آئے گی نا تو انشاءاللہ سارا سسٹم اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا، ساؤنڈ بھی بڑھ جائے گا، سارا انتظام ان کا اعلیٰ قسم کا ہوگا، ورنہ نوجوان ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور بات جب خطیبوں کی آتی ہے تو ایسے شیطان بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان تقریر سنے، اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ پوری رات اگر شاعری ہوئی تو ایک شعر بھی کوئی یاد کر کے نہیں جائے گا، اور اگر تقریر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سے ملک بازار میں کتنے لوگ شراب پینے سے توبہ کر لیں، جہیز مانگنے سے توبہ کر لیں۔ اس لیے آپ نعت بھی سنیں، ضرور سنیں۔ نعت سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور تقریر سننے سے کردار کو نئی جہت نصیب ہوتی ہے۔ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، ہم ربیع النور منانے والے بھی ہیں اور شب معراج کی خوشی منانے والے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا یعلم الکتاب والحکمہ، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت سکھائیں، علم اور حکمت سکھائیں۔ تبھی بانی اسلام نے اعلان فرمایا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، یاد رکھنا نماز بعد میں فرض ہے، روزہ بعد میں فرض ہے، حج بعد میں فرض ہے، زکوٰۃ بعد میں فرض ہے۔ یا رسول اللہ تعلیم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلیم پہلے فرض ہے۔ مرد ہو تو بھی پڑھے، عورت ہو تو بھی پڑھے، بچہ ہو تو بھی پڑھے، بوڑھا ہو تو بھی پڑھے۔ یا رسول اللہ کب سے پڑھے؟ یاد رکھیے گا، بچہ بالغ ہوگا تو نماز پڑھے گا، بچہ بالغ ہوگا تو روزہ رکھے گا، صاحب استطاعت ہوگا تو حج کرے گا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ مگر یا رسول اللہ تعلیم حاصل کرنا، شکشا گرہن کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی منزل تک۔ اب ذرا ٹھہر کر مجھے کہنے دو، آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو تعلیم سے جڑنا چاہیے، تعلیم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اسلام نے نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج و زکوٰۃ سے پہلے تعلیم کی بات کیوں کی؟ آمنہ کے لال نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے صفہ جیسے چبوترے پر صحابہ کرام کو کیوں پڑھایا؟ ذرا ٹھہر کر جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے شاید جاہل دولت کی وجہ سے عالم سے بڑھ جائے گا۔ سرکار مولائے کائنات سے کسی نے کہا حضور بڑے بڑے امیر دنیا میں گھوم رہے ہیں، آقا آپ کے پاس دولت تو نہیں ہے، آپ کے پاس ثروت تو نہیں ہے۔ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں میں اپنے رب کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اللہ نے لوگوں کے حصے میں دولت دی اور میرے حصے میں علم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، مولا نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور تعلیم ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتوا العلم درجات، جو پڑھے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا جائے گا، جو شکشا حاصل کرے گا اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا جائے گا۔ بغیر پڑھے نہ کوئی ایس پی بنے گا، نہ کوئی ڈی ایم بنے گا، نہ کوئی کلکٹر بنے گا، نہ کوئی سائنٹسٹ بنے گا، نہ کوئی تاریخ داں بنے گا۔ تم چاہے کوئی علم ہو، جب اسے حاصل کرو گے اس طبقے میں تیرا رتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ ایسے ہی قوم مسلم کے بچے جب قرآن پڑھیں گے تو ایک غریب گھرانے کا بچہ ہو، قرآن کی برکت سے اسے قوم کا امام بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب انسان کے پاس علم ہو۔ یا رسول اللہ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک پرکاش ہے، علم ایک چراغ ہے۔ وہ چراغ جب علم کے شمع کو جلا دیا جائے تو پھر یہ شمع بجھنے والا نہیں ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علم کے ایک چراغ کو جلایا جسے حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں، انہوں نے دوسرے چراغ کو جلایا جسے حافظ ملت کہتے ہیں، انہوں نے کروڑوں چراغ کو جلایا۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر ایک چراغ کو جلایا، آج اس ایک چراغ سے پوری دنیا میں کروڑوں چراغ جل رہے ہیں۔ اب غور سے سننے کی ضرورت ہے، یہ علم کے چراغ کو بجھانا کسی کے بس میں نہیں ہے جو بجھا دے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یزکیکم، تاکہ تمہارے دلوں کو علم کے ذریعہ صاف ستھرا کر دیا جائے، تمہارے ماحول کو اچھا بنا دیا جائے، تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، سوسائٹی میں تم بہتر ہو جاؤ، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اچھا برا کیا ہے اس کا فرق تجھے معلوم چل جائے۔ جب تم پڑھو گے تب تجھے پتا چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب پڑھو گے پتا چلے گا
اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ورنہ یاد رکھنا پھر تم میں اور جاہل میں فرق کیا ہے۔ جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جہاں چاہا سو لیا، جیسے چاہا زندگی گزار لی، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے جیسے کھائیں، ہم چاہے جیسے پئیں۔ آج سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی پر بھارت کی مہیلائیں ڈیبیٹ کرتی ہیں، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ دوپٹہ کیوں اوڑھیں گے، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ اپنے لباس کو کیوں سنواریں گے، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ اپنی زندگی کو کیوں گزاریں گے۔ یہ مختصر مولوی ساری دنیا پہ حکمرانی کریں گے، ہم ان کے بتانے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی شکشا ہے، ہم بھی تعلیم یافتہ ہیں، ہم بھی سماج میں پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا بتائے گا ہمیں پہننا کیا ہے، مولانا بتائے گا ہمیں کھانا کیا ہے، مولانا بتائے گا ہمیں پینا کیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہاں صاحب، مولانا اپنی بات نہیں بتاتا، مولانا تو باتیں مصطفیٰ جان رحمت کی بتاتا ہے۔ مولانا اپنی باتیں نہیں بتاتا، مولانا تو باتیں قرآن کی بتاتا ہے۔ اس لیے غور سے سننا، جاننے کی ضرورت ہے۔ بے شک تیرا جسم تیری مرضی، تجھے اپنے وجود پہ بڑا فخر ہے، تجھے اپنے جسم پہ بڑا کنٹرول ہے، تو آج سلطان رضا ملک بازار کے اس پنجتن فیضان پنجتن پاک کانفرنس سے دنیا کی ان تمام مہیلاؤں کو چیلنج کرتا ہے، تجھے اپنے جسم پر غرور ہے، تجھے اپنے علم پر ناز ہے، تجھے اپنی جوانی پر فخر ہے، تجھے اپنے لیکچرر اور پروفیسر ہونے پر فخر ہے، تو 9 ماہ ایک بچہ تیرے پیٹ میں پلتا ہے۔ اگر تجھے اتنا کنٹرول ہے تو ایک بچے کو پیٹ میں ہی تم سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا دیتی؟ ایک بچے کو تم ڈاکٹر بنا کر لے آؤ، ایک بچے کو پیٹ سے انجینئر بنا کر لے آؤ، ایک بچے کو پیٹ سے 1 سے 100 تک یاد کرا کر لے آؤ۔ کہے گی مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، 3 سال کے بعد پڑھنا شروع کرتا ہے، 16 سال کی عمر میں میٹرک کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں انٹر کرتا ہے، 20 سال 21 سال کی عمر میں بی اے کرتا ہے، 25-26 سال میں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بنتا ہے۔ مولانا کوئی بچہ پیٹ سے کیسے پڑھ کر آئے گا؟ میں نے کہا یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ جن مہیلاؤں نے کہا میرا جسم میری مرضی، صاحب وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں کو صاحب کردار نہیں بنا سکی، مگر جس فاطمہ ام الخیر نے بغداد میں کہا مولا جسم میرا ہے مرضی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جسم میرا ہے مرضی قرآن کی ہے، جسم میرا ہے کردار فاطمۃ الزہرا کی ہے، جسم میرا ہے پیغام مذہب اسلام کا ہے۔ اس فاطمہ ام الخیر نے بغداد کی سرزمین پر سرکار بڑے پیر دستگیر کو جنم بعد میں دیا ہے اور پیٹ میں 15 پارہ کا حافظ قرآن پہلے بنا دیا۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں سنو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بہتر دنیا میں کوئی عورت تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت سے بہتر دنیا میں کوئی عورت تیرے لیے رہبر اور رہنما نہیں ہے۔ ان ٹی وی پہ ناچنے والیوں کو نہ دیکھو، ان ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنے والوں کو نہ دیکھو، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب مائیں ناچنے والی ہیں، مائیں دن رات موویز اور فلمیں دیکھنے والی ہیں، تو ان کی اولادوں کا حال یہ ہے، فیس بک پر لکھتا ہے پٹھان موویز اتنی چل گئی، شرم آنی چاہیے، تو مسلمان ہے اور غیروں سے مقابلہ فلم کے ذریعہ کرتا ہے، تو مسلمان ہے کفر سے مقابلہ ناچ اور گانے کے ذریعہ کرتا ہے۔ ارے ظالموں تجھے پتا نہیں اسلام میں فلم دیکھنا چاہے کسی پٹھان کی ہو چاہے بھارت کے کسی کافر نادان کی ہو، فلم دیکھنا کل بھی حرام تھا اور فلم دیکھنا آج بھی حرام ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر فخر ہے تو کسی پٹھان پر نہیں، اگر بھارت میں کسی پٹھان پر فخر ہے تو تنہا بریلی کے احمد رضا خان پر فخر ہے، جنہوں نے بھارت کے مسلمان
मुस्तफ़ा बनाया है, आशिक मुस्तफ़ा बनाया है। इसलिए याद रखना, खुद भी बदलना होगा, अपनी औलादों के ज़हनियत को बदलना होगा। ये कैसे नौजवान हैं जो फिल्म के जरिए गैरों से मुकाबला करने चले हैं। मैं तुझे बताना चाहूँगा, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला जिन्हें लोग इंदिरा गांधी के नाम से याद करते हैं। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी साहब, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से अपने बाबूजी को खत लिखा, चाचा जी, चाचा नेहरू, आप बाबूजी इतना तो बताया जाए कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम क्या है। इसलिए कि मेरे कॉलेज में दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं पे सेमिनार होने वाला है। मैं भी चाहती हूँ एक ऐसी महिला पे लेख लिखूं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो। चाचा नेहरू यहाँ से बड़ी चिंतन मंथन के बाद अपनी बेटी इंदिरा को जवाब लिखते हैं, बेटी इंदिरा, दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया है, मगर ये मेरी बेटी, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा है, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा है। इतना सुनना था। इंदिरा गांधी जवाब लिखती है, बाबूजी, हजरत फातिमा की उम्र बड़ी कम थी, लेकिन दुनिया की सबसे कामयाब औरत 25 से 26 साल में कैसे बन गई। चाचा नेहरू जवाब देते हैं, बेटी, औरत की 3 जिंदगी होती है, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। हे बेटी इंदिरा, दुनिया में अगर बेटी नेक न हो तो बाप की जिंदगी बेकार है, बीवी नेक न हो शौहर की इज्जत को खतरा है, अगर माँ नेक न हो तो नस्लों के बिगड़ने का खतरा है। ये मेरी बेटी, दुनिया में हर 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 बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है, हर शौहर को एक कामयाब बीवी की जरूरत है और हर बच्चे को एक कामयाब माँ की जरूरत है। ए मेरी बेटी इंदिरा, मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। अब जरा ठहर करके सुनिएगा, वरना लोग कहेंगे सुल्तान रजा तेरी तकरीर से राफजियत की बू आती है। जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा, हुजूर हज़रत आयशा का रुतबा बड़ा है या हज़रत फातिमा का रुतबा बड़ा है? हम सब की अम्मी जान है हज़रत आयशा, सुन्नियों की शान है हज़रत आयशा, जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हो, जिनकी बरअत के लिए कुरान में की आयत उतर जाए, उस अजीम ज़ात का नाम है हज़रत आयशा। साहब जब पूछा हुजूर हज़रत आयशा का रुतबा बड़ा है या हज़रत फातिमा का, कहा उस अल्लाह के वली ने, हाँ हाँ सुनो, अगर बेटी के तरफ से देखा जाए तो हज़रत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हज़रत फातिमा हज़रत अली की बीवी है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली से कहा, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैंने इसे बोल दिया, वरना मुरादाबाद के वो मुफ्ती साहब मुझे याद आ जाते हैं जब तकलीफ करता हूँ, तो समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं इसे बता देता हूँ ताकि मेरी कौम खूब जान ले। याद रखिएगा, ये बात इंदिरा गांधी के बाप की है। चाचा नेहरू ने कहा दुनिया की सबसे कामयाब औरत हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा है। आओ आओ दुनिया वालों, अल्लाह ने उन्हें कितना कामयाब बनाया, कितना ऊंचा रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनके शौहर अली ये शेरे खुदा है, जिनके शहजादे सैयदुश शुहदा है। अब आप जरा सा सोचे उस औरत का मकाम क्या होगा, उस औरत
کا رتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے، حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ آؤ آؤ، علم کا مقصد کیا ہے؟ کیا علم کا مقصد یہی ہے صرف ڈگریاں حاصل کر لی جائیں؟ کیا علم کا مقصد یہی ہے صرف ہمارے پاس ڈگریاں ہو؟ میں نے بی اے کر لیا ہے، میں نے ایم اے کر لیا ہے، میں نے انٹر کر لیا ہے، میں ڈاکٹر بن چکا ہوں، میں انجینئر بن چکا ہوں، میں پروفیسر بن چکا ہوں۔ برا نہ ماننا، کوئی انسان ڈاکٹر ہو، رات کو شراب کے نشے میں ڈوب جاتا ہو، لوگ کہیں گے ڈاکٹر ہے مگر چریترہین ہے، کردار کا اچھا نہیں ہے۔ کوئی انجینئر ہو، جوا کے اڈے کا بازار، جوا کا اڈا چلا رہا ہو، لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہے مگر اس کا چرتر ٹھیک نہیں ہے، کردار و کریکٹر اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ کردار کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ اچھے کریکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آج مدرسوں میں کیوں مدرسوں کی تعلیم پہ سارے لوگ زور دیتے ہیں؟ مولانا صاحب حضرت علامہ غلام آسی صاحب قبلہ مدرسوں کو ماڈرنائز کیجئے، مدرسوں میں کمپیوٹر بھی ہو، مدرسوں میں سائنس بھی ہو، مدرسوں میں انگلش بھی ہو۔ آج بھارت کا سب سے زیادہ بجٹ شکشا وبھاگ پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بے شک مدرسوں میں سب کو سنوارنا ضروری ہے، لیکن مدرسوں میں الحمدللہ اب صاحب وہ پہلے والا دور نہیں رہا۔ ایک عالم تنہا اس وقت اسکول میں بھی ہوتا ہے، مدرسے میں بھی ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ایک عالم اپنی ذمہ داری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں آج اس وقت سینکڑوں نہیں کروڑوں عالم ہیں جو انگلش بھی جانتے ہیں، میتھ بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں۔ صاحب یہاں پر ایک سے ایک ایسے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر خود مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے، اسکول میں بھی پڑھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے درمیان بھی آتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 1% بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں جب یہ وارث علوم نبویہ کی شکل میں نکلتے ہیں، نبی کے علم کا وارث بن کر مدرسے سے نکلتے ہیں، تنہا قوم کو مسجد میں خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں شراب نہ پینا، اے لوگوں زنا نہ کرنا، اے لوگوں جوا نہ کھیلنا، اے لوگوں کسی کی بہو بیٹی پہ گندی نظریں نہ ڈالنا، اے لوگوں تجھے پتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اے لوگوں سنو سماج میں کبھی جوئے کا بازار گرم نہ کرنا، رشوت نہ لینا، سود نہ کھانا، اچھا ویکتی اور انسان بن کر رہنا۔ یہ 1% جو علماء کی جماعت ہے، حفاظ کرام کی جماعت ہے، انہیں جہاں کھڑے کر دو جہاں یہ کھڑے ہوں گے قوم کی بھلائی کی باتیں، قوم کی اچھائی کی باتیں، مگر 99% ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی انہیں بھی سنا ہے گھر میں آ کر کہا ہو ماں ناچ گانا غلط ہے، میری بہن یاد رکھنا کردار اچھا بنا کر رہو؟ ان کا حال یہ ہے جب چاہا ریموٹ اٹھایا ٹی وی پہ ناچ گانا لگا دیا، جب چاہا شراب کی بوتلیں پی لی معاذ اللہ، جب چاہا صاحب جا کر لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا، جب چاہا باپ کو گالیاں دے دی، جب چاہا بھائی کو برا بھلا کہہ دیا، جب چاہا عیش و عشرت کے لیے نکل پڑے۔ سوال یہ اٹھتا ہے 1% جو بچے مدرسے میں مسلمانوں کے پڑھتے ہیں انہیں سنوارنا ضروری ہے یا جو 99% اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کا محاسبہ ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا مدرسوں کا بہت حساب لیا آپ نے، ابھی ذرا کالجوں کا بھی حساب لیجئے، کبھی اسکولوں کا بھی حساب لیجئے، جا کر کالجوں میں پوچھئے پروفیسر صاحب میرا بیٹا کالج میں آنے سے پہلے باپ کی بھی عزت کرتا تھا، ماں کی بھی عزت کرتا تھا، ماں کی بھی عزت کرتا تھا، مگر جب سے کالج میں اس نے قدم رکھا ہے تب سے قلم کے بجائے یہ تو تمچے اور بندوق رکھنے والا بن گیا ہے، معاذ اللہ شراب پینے والا بن گیا ہے، جوا کھیلنے والا بن گیا ہے، رات رات بھر موویز اور فلمیں دیکھتا ہے، کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ میری بیٹی آوارہ نہیں تھی، کالج میں آنے کے بعد سگریٹ پینے لگی ہے، چرس افیم اور گانجا پینے لگی ہے، کبھی تو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے بھائی سے بات کرنے میں شرماتی تھی، اب تو کلکتے کی گلیوں میں بوائے فرینڈ لے کر گھومنے والی بن گئی ہے۔ یہ وقت کا المیہ ہے، وقت کا تماشا ہے۔ بتائیں آخر
हमारी बेटी का अंजाम क्या होगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, ओ साहब याद रखना, मैं यहाँ पर किताबें पढ़ाने आया हूँ, किसी को किरदार सिखाने नहीं आया। वो चाहे माज़अल्लाह शराब पिए, मैं क्या करूँ? वो जुआ खेले, मैं क्या करूँ? मैं किताबें पढ़ा सकता हूँ, उसके किरदार को अच्छा नहीं बना सकता। अब 99% जहाँ पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर PhD तक, वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये नहीं बताया जाता बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई की मोहब्बत क्या है, समाज में क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये मदरसे में कदम रखते हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। बेटियां जब पढ़ने जाती हैं, उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सीरत मुस्तफ़ा की तालीम भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, इस 99% को साहब समाज में कैसे अच्छा किया जाए, इस 99% को कैसे संवारा जाए? इसके लिए मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको अल्लाह ने दौलतें दी है ना, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करो, मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद मत करो, इमानुअल और DPS के नाम पे बर्बाद न करो। बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर क्लास 1 में उनका दाखिला होता है। ये जो 3 साल से 6 साल की उम्र है ना, हर बेटा और बेटी को मदरसों में लेकर के जाओ और मदरसे में इस्लामिक प्ले स्कूल खोलो, नर्सरी LKG UKG वहाँ चलाओ, एक अच्छा आलिम एक हाफिज बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो और कहो साहब हम इनके बचपन को तुम्हारी मर्जी से नहीं इस्लाम की मर्जी से संवारना चाहते हैं। अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चाहे 1 करोड़ जलसे आने वाले दिनों में हो, चाहे 1 अरब ताबीज़ें लिख दी जाए, याद रखना आपका माहौल कैसे संवरेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इन बच्चों की माथों पर आपको इस्लाम की तहरीर लिखनी पड़ेगी। आप याद रखें, बच्चों को लेकर के जाएं, फिर साहब कहें मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, हम यहीं पर 3 साल अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 से 100 यहीं पर, क से या तक यहीं पर, अलिफ से या तक यहीं पर, नूरानी कायदा यहीं पर, कुरान अजीम यहीं पर, अनवार शरीयत यहीं पर। दीवारों पर छोटे छोटे लोगो बनाकर शराब की बोतल की तस्वीर बनाए और लिखे शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाए, लिखे जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना, चरस, अफीम, गांजा पीना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। इज्जत की हिफाजत, तालीम का सबसे बड़ा मकसद अपनी इज्जत की हिफाजत है, बड़ों की कदर। अब आपका बेटा जब नर्सरी LKG UKG नाजरा पढ़कर आपका बेटा और बेटी स्कूलों में कदम रखेंगे, मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा माज़अल्लाह चल आज शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मौलाना गुलाम आसी ने पढ़ाया था, शराब पीना इस्लाम में हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तो वो बोल पड़ेगा इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो तेरी बेटी और तेरे बेटे ये कहेंगे ओ मेरे कॉलेज के साथियों, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जानी रहमत का गुलाम पहले हूँ। न मैं शराब पीता हूँ न किसी को शराब, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले न शराब पीना है न किसी को शराब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तभी तो मेराज की शब है। मैं ये नहीं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ शराबे तो हुआ है या क्या है, लेकिन सुनिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं जिब्रील अमीन ने मेराज की शब 2 प्याला आका के हाथों में दिए, एक में दूध था और एक में शराब था। आका करीम ने क्या किया, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे शराब पिए आप चाहे दूध पिए, कौनैन के ताजेदार हैं, मेराज की शब है। दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है महबूब आपने फितरत को
اختیار کیا ہے. اگر آپ شراب پی لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو, تیرے نبی نے معراج کی شب میں شراب کی بوتل, شراب کے پیالے کو چھوڑ دیا, دودھ کے پیالے کو پیا. بتاؤ آج شب معراج میں آنے والوں اور آج کے جلسے سے جانے والوں, تم بھی شادی کی پارٹیوں میں جاتے ہو, تم بھی بڑے بڑے اینول فنکشن میں جاتے ہو, تم بھی برتھڈے پارٹیوں میں جاتے ہو. بنگال کا کوئی تیرا ساتھی کہے چل ماشاء اللہ چرس پیتے ہیں, چل ماشاء اللہ افیم پیتے ہیں, چل ماشاء اللہ شراب پیتے ہیں, اسموکنگ اور ہیروئن پیتے ہیں, کہنا نا 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 میں کبھی نہیں پی سکتا. کہے گا کیوں؟ کہا نبی نے نہیں پیا. ہاتھ اٹھا کر بول دے نبی نے. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بول دے نبی نے نہیں پیا, اس لیے ہم بھی نہیں پیئیں گے. پوچھے گا کیوں؟ کہہ دینا آقا فرماتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو شراب پی لیتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. ایک شرابی بھول جاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ماں کون ہے بیٹی کون ہے, بیوی کون ہے بہن کون ہے. شرابی بھول جاتا ہے. یہی وجہ ہے بھارت کی سڑکوں پہ لکھا رہتا ہے شراب پی کر گاڑی چلانا منع ہے. میں نے کہا صاحب شراب پی کر گاڑی چلانا کیوں منع ہے؟ صاحب پولیس والے کہیں گے مولانا نہیں معلوم, اگر گاڑی چلانے والا شراب پی لے تو گاڑی میں بیٹھنے والوں کی جان کو خطرہ ہے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو, اگر گاڑی چلانے والا شراب پیے تو گاڑی میں بیٹھنے والوں کی جان کو خطرہ ہے. ایسے ہی میری قوم کے نوجوانوں, اگر گھر چلانے والا نوجوان شرابی بن جائے تو گھر میں رہنے والوں کی زندگی کو خطرہ ہے. اس لیے ہمیں یہ عہد کر کے جانا ہے آج کے جلسے سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی میں نہ ہم کبھی شراب پیئیں گے نہ شراب کسی کو. ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ سارے لوگ. چرس پینا اسلام میں حرام ہے, یاد رکھیے گا خوب. اسموکنگ کرنا اسلام میں حرام ہے, ہیروئن لینا اسلام میں حرام ہے, گانجا پینا اسلام میں حرام ہے, شراب پینا اسلام میں, پورا مجمع اونچی آواز, شراب پینا اسلام میں اور جہیز مانگنا اسلام میں. سارا مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے, بس عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں, بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. سنو سنو میری قوم کے شہزادوں, اس لیے آج کے جلسے سے آپ کو پیغام لے کر جانا ہے. تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہم شراب سے دور ہو جائیں. تعلیم کا مقصد یہی ہے ہم بے حیائی سے دور ہو جائیں. تعلیم کا مقصد یہی ہے ہم برائی سے دور ہو جائیں. اس لیے ذرا غور سے سننا, غور سے. آؤ میری قوم کے شہزادوں ذرا قریب آؤ. آج جاننے کی ضرورت ہے, آج نہیں جانو گے تو کب جانو گے؟ آج ہی ہمیں جاننا ہے. اللہ اللہ, ایک نوجوان آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, عرض کرتا ہے معاذ اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت چاہیے. اتنا کہنا تھا صحابہ ناراض ہو گئے. آقا کریم فرماتے ہیں ٹھہرو, ذرا نوجوان کو قریب آنے دو. اسے غلط ماحول نے غلط بنا دیا ہے, غلط لوگوں کی صحبت نے اسے غلط بنا دیا ہے, ذرا قریب آنے دو. جو ہی نوجوان قریب پہنچا, آقا کریم اپنے دستے مبارک کو اس نوجوان کے سینے پہ رکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں نوجوان تو نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ معاذ اللہ زنا کرنے کی اجازت چاہیے. آقا فرماتے ہیں تو جس لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے بتا کیا یہ کام تو اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نوجوان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے نوجوان جو کام تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ کام دوسرے کی بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے جیسے تیری بہن بہن ہے ویسے سماج میں دوسروں کی بہن بھی تمہارے لیے بہن ہے. اس لیے ذرا یاد رکھنا اے میری قوم کے شہزادوں, خوب غور سے یاد رکھنا آج ہماری نگاہیں کہاں ہے, آج ہماری نظریں کہاں ہے. صلاح الدین ایوبی جب فاتح مصر بن کر کے پہنچے ہیں, یہودیوں نے ان کی راہ میں پھولوں کو بچھا دیا, جوان بیٹیوں کو راہوں میں کھڑا کر دیا. صلاح الدین ایوبی ٹھہر گئے, کہا بتا تو نے پھولوں کو کیوں بچھایا ہے؟ کہا بادشاہ آپ
آپ کے استقبال میں آپ فاتح مصر ہیں، کہا ان لڑکیوں کو کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ کہا یہ دستور رہا ہے جو بھی یہاں کا بادشاہ بنتا ہے گورنر، لڑکیاں ان کی خدمت کرتی ہیں۔ سنو صلاح الدین ایوبی نے کیا پیغام دیا، کہا اے یہودیوں ان پھولوں کو اٹھاؤ۔ صلاح الدین پھولوں کو مسلے نہیں آیا، پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے، پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ان حسین و جمیل لڑکیوں کو گھروں پہ بھیج دو، ان کا وظیفہ مقرر کر دو۔ تم کیا چاہتے ہو ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ جائے؟ اے میری قوم کے شہزادوں، تم اسکولوں میں پڑھتے ہو، تم ٹیوشن سینٹر میں پڑھتے ہو، تم کالجوں میں پڑھتے ہو، آج کے بعد جب کالج میں قدم رکھنا تو ذرا اپنے باپ کے ارمان کا خیال رکھنا۔ تیرے باپ نے یہ سپنے سجائے تھے، میرا بیٹا پڑھ کر ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا پڑھ کر انجینئر بنے گا، میرا بیٹا پڑھ کر وقت کا کامیاب انسان بنے گا، لیکن تو نے کالج میں قدم رکھنے کے بعد قلم کے بجائے، کاپی اور کتاب سے محبت کے بجائے کسی کے حسین زلفوں کا تو شکار ہو گیا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کے پیغام کو یاد رکھنا، اپنے قلم کو کسی حسینہ کے زلفوں میں نہ الجھانا، بلکہ اپنے قلم کی بھی حفاظت کرنا اور بھارت کے بیٹیوں کی عزت کی بھی حفاظت کرنا۔ زمانے کو درس وفا دینا، ہم عزت لوٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج لوگوں کا ذہن بدل گیا، یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں آپ صرف مدرسوں میں مانگ کرتے ہو، مدرسوں میں کہتے ہو انگلش پڑھاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں کالجوں میں بھی جا کر کہو، جہاں آپ مدر ٹریسا کو پڑھا رہے ہیں، جہاں آپ سنیتا ولیم کو پڑھا رہے ہیں، جہاں آپ کلپنا چاولہ کو پڑھا رہے ہیں، جہاں آپ گاندھی جی کو پڑھا رہے ہیں، جہاں آپ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو پڑھا رہے ہیں، وہیں پر اور بھارت کے بیٹے اور بیٹیوں کے کردار اور کریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو پڑھائیے، آمنہ کے لال کے کریکٹر کو پڑھائیے۔ مگر یہ آوازیں اٹھائے گا کون؟ یہ باتیں بتائے گا کون؟ یہ باتیں اٹھائے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے آج اٹھانے والے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کیا بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اے لوگوں، زمانہ بدلے یا نہ بدلے، لیکن آپ کو اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نے بیٹے بیٹیوں کے بچپن کی حفاظت نہیں کی تو یہ جہیز کے نام پر بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی، جہیز کے نام پہ یہ لڑکے سسرال میں بیچے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ کتنے لوگ بدلنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے لوگ۔ لیکن کیسے بدلیے گا؟ آپ تو ایک امام کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، پھر سماج کیسے مضبوط ہوگا؟ اپنی بستی کے امام کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، پھر دیکھیے زندگی میں انقلاب۔ معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال ہے، اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری اقصیٰ میں پہنچتی ہے۔ آقا کریم جب اقصیٰ میں پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ غور سے سننا کہ حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں۔ ایک بار بھی حضرت آدم نے نہیں کہا آنے والا میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں، تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ ایک بار بھی حضرت ابراہیم نے نہیں کہا میں تو حضور کا جد اعلیٰ ہوں، میں تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ بلکہ حضرت آدم کھڑے ہیں، زمانے کو بتا رہے ہیں آنے والا میرا شہزادہ ہے، مگر آج میں مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کر آیا ہوں، میرا شہزادہ امام بن کر کے آیا ہے، میں اپنے امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کلکتہ کی گلیوں میں گھومنے والوں، کیا تیرا بھی امام تیرے سامنے آتا ہے؟ آپ بھی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے امام کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ نہیں نہیں، امام امام ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا امام کی تعظیم ضروری ہے، اس لیے حضرت آدم کی یہ سنت ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے آج جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا لکھا؟ مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ اور
जब तक चादर बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ पर खड़े हो बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में भद्रक है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना पहले बना है या वहाँ पे मदरसा पहले बना है? आप कहेंगे सुल्तान रज़ा खानकाह की तामीर बाद में है, वहाँ पर मज़ार की तामीर बाद में है, मगर दरसगाह की तामीर पहले है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले चाहते थे, जानते थे कि अगर सिर्फ मज़ारों की तामीर हो तो यहाँ पर आलिम नहीं, यहाँ मजाबिर पैदा होंगे। जब मजाबिर पैदा होंगे चादरें बिकेंगी, गागर बिकेगा, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, फिर क्या होगा? ये कौम और समाज को बेचने वाले बन जाएंगे जिन्हें सही से नियत याद नहीं, जिन्हें सही से कलमा याद नहीं। साहब ये बैठकर बुजुर्गों के मज़ार पर साहब इस्लाम का सौदा करेंगे, चादर का सौदा करेंगे, गागर का सौदा करेंगे। इसलिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मज़ार की तामीर बाद में और दरसगाह की तामीर पहले कराई ताकि यहाँ मजाबिर नहीं कौम के आलिम पैदा किए जाएं। इसलिए कि मजाबिर पैदा होंगे, चादर बेचने वाले बनेंगे, आलिम पैदा होंगे, इस्लाम की तबलीग करने वाले होंगे, नबी के किरदार की तबलीग करने वाले होंगे, चादर की भी हिफाजत करेंगे और अल्लाह के वलियों के मज़ार की अजमत को भी बयान करेंगे। जाहिर सी बात है, आज हम जिस समाज में जीवित हैं, जिंदा हैं, आप भी तो कम नहीं हैं। आपका भी हाल ये है, जुमरात को चले जाते हो, जाहिल मजाबिर से जाकर आहिस्ता से कहते हो ज़रा बेटी के लिए एक तावीज़ दे दो, बेटे के लिए एक तावीज़ दे दो। जिसे सही से सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता वो मज़ार शरीफ से अगरबत्ती के वो क्या कहते हैं मिट्टी को उठाता है और कागज़ में लपेट कर तुझे देता है, इसे खोलना मत, मोमजामा करके पहन लेना। बगल में हंसता है, अरे मैंने तो आज इतने राख को बेच दिया। अरे साहब सुनो सुनो, मैं तुझे बताना चाहूंगा, मत जाओ इन जाहिल मजाबिरों के पास। अगर जाना ही है ना तो अपनी कौम के उस इमाम के पास जा जो तेरी मस्जिद में 5 वक्त सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ाता है, कुरान की तिलावत करता है। तन्हाई में जाके उनसे मुसाफा करना, कहना हुजूर जब रात की तन्हाई में उठे ना तो मेरी औलाद के लिए दुआ कर दे, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे, जो कुछ तुझे नसीब होना चुपके से उनकी खिदमत करना। जब तेरा इमाम खुश होकर सजदा करेगा और उठकर दुआएं करेगा, इंशाअल्लाह वो भी खुशहाल होगा, पूरा इलाका खुशहाल होगा। इसलिए याद रखिएगा, इन आलिमों की कदर कीजिए। इमाम की तनख्वाह हमसे आला हो, हमसे ऊंचा हो और इमाम का किरदार भी हमसे आला हो। इधर किरदार आला हो जाए और उधर आपकी खिदमत आला हो जाए, इंशाअल्लाह फिर देख ले ज़माने में इनकलाब आ जाएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, कौनैन के ताजेदार हैं और साहब मेराज की शब है, अक्सा में आका की सवारी पहुंची, सारे अंबिया ताज़ीम के लिए खड़े हैं। जिस नबी की ताज़ीम में सारे अंबिया खड़े हैं, सारे रसूल खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह वही इमामुल अंबिया है, वही इमामुल रसूल है। मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नज़र पड़ी है, फौरन मुस्तफ़ा जाने रहमत उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज़ करते हैं फिदा का भी उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हे आका जी सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, ये कौन पाकीज़ा खातून है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है। कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं मेरे सहाबा तुझे नहीं मालूम तेरा नबी जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ जलसों में उलझ कर रह गए, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम नारों में उलझ के रह गए, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ वाह वाह में उलझ के रह गए, नबी की सीरत को भूल गए, नबी के किरदार को भूल गए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को भूल गए। आका सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, आका करीम अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं और जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने
बैठने की जगह ये है जहाँ आपके बेटे ने अपनी चादर बिछाई है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? आज हमारी हालत ये है, बेटा अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा है और बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा है। बेटा पलंग पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। बेटा कुर्सी पे बैठा है, बाप बाहर खड़ा है। मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, इंसान चाहे जितनी डिग्रियां हासिल कर ले, आलिम बन जाए, मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुल्क का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाए, लेकिन कभी माँ बाप से उसका रुतबा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर दे। इसलिए खूब याद रखना, कौनैन के ताजेदार दूध पिलाने वाली माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है। आप चाहे अपने ऑफिस में बैठे हो, आप चाहे अपने कॉलेज के चैम्बर में बैठे हो, आप चाहे अपनी दुकान पे बैठे हो, या आज आप अपने मकान में बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, बगल में आपकी बीवी बैठी हो, बच्चे बैठे हो, आपकी बूढ़ी माँ आपकी निगाहों के सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना और खड़े होकर के कहना, ए मेरी शरीके हयात तुम भी खड़ी हो जाओ, ऐ मेरे बच्चों तुम भी खड़े हो जाओ। वो देखो मेरी जन्नत आ रही है, वो देखो मेरी मुकद्दस माँ आ रही है, मुकद्दस माँ आ रही है। तेरी बीवी तुझसे कहेगी, कल तक तो माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? कहना, पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैंने जान लिया है। जिस नबी की ताज़ीम में सारे अंबिया खड़े हैं, वो हमारे नबी मस्जिद नबवी में अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हैं। सुनो, आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हुए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिसने 2 साल दूध पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने हमें बोलना सिखाया है, जिसने कई रातें मेरी मोहब्बत में जाकर गुजार दी है। आज तो मैं उस बाप की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ जिसने दिन को दिन नहीं समझा, रातों को रात नहीं समझा, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी। इसलिए सुनो, आका मस्जिद नबवी में माँ के लिए खड़े हैं, मैं उनका उम्मती अपने घर में माँ के लिए खड़ा हूँ, घर में अपने वालिद के लिए खड़ा हूँ। इसलिए याद रखना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, हम कहीं भी रहे, मेरी माँ मेरे वालिद मेरे सामने आ जाए तो सबसे पहले हम उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। कितने नौजवान हैं जो इस पे अमल करेंगे? ज़रा हाथ उठाए तो माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे, बड़े नेक लोग हैं। अगर ये एक पैगाम आप लेकर के चले गए, याद रखना, खूब गौर से याद रखना, इस्लाम के शहजादों, आज हमारी पोजीशन क्या है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? वो चादरें चढ़ाने वालों सिर्फ चादरें ही चढ़ाओगे या बुजुर्गों की अजमत के किरदार को भी अपनी ज़िंदगी में उतारोगे? याद रखना, खूब ज़िंदगी में बायज़ीद बुस्तामी ने कहा था, अल्लाह का वली पूछना चाहते हो कैसे बन गया? माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है? मैं कहता हूँ देखने से बहुत कुछ होता है। नाच देख लो गुनाह है, फिल्म देख लो गुनाह है, मूवीज देख लो गुनाह है, और इन्हीं निगाहों से एक बार माँ बाप के चेहरे को देख लो तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। कौन कहता है देखने से क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, निगाहों की पाकीज़गी की ज़रूरत है, इखलाक में पाकीज़गी की ज़रूरत है। जब बात माँ की आई, आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और बात जब बीवी की आई तो आका करीम फरमाते हैं, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हो, अपने बीवी और बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ईमानदारी से बताइएगा, ये 5 उंगलियां बराबर हैं? अरे 5 उंगलियां उठाकर बताइए, 5 उंगलियां बराबर है? नहीं है ना? अगर कोई इसे ज़बरदस्ती बराबर करना चाहे तो, अगर अल्लामा गुलाम आसी साहब चाहे अंगूठे को इस उंगली से बराबर कर दे, अंगूठा टूट जाएगा, मगर बराबर, अरे ज़ोर से बोलिए, बराबर नहीं होगा। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले 5 बच्चे बराबर, अरे बोलिए 5 भाई बराबर
कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आलिम मौलाना होगा, कोई कलकत्ता के जामे मस्जिद का इमाम होगा, तो कोई गांव का मजदूर होगा। बताओ, जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? अरे बोलिए, उसे घर से निकाल दिया जाएगा? जो भाई गरीब होगा उसकी बेटी की शादी में उसकी जमीन खरीद लोगे? अरे बोलिए, मदद करें। लेकिन हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है। अगर भाई गरीब अलग, भाई अमीर अलग, बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा घर में बड़े भाई का है और बड़ी भाभी का है। बड़ा भाई पूरी जिंदगी कमाकर बाप के साथ खिलाता रहा, छोटा भाई डॉक्टर बना, कहता है अब तेरी औलादें बहुत है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या एक मुसलमान का किरदार है? लेकिन आज होता यही है, समाज इतना बिगड़ गया, माहौल इतना बिगड़ गया, अगर भाई इंतकाल कर जाए तो लोग जाकर उसकी बीवी से कहते हैं, सुनो बेटे की शादी करोगी, ज़मीन बेचना तो किसी और को न देना, मुझे दे देना। सुल्तान रज़ा वैसे लोगों से कहना चाहेगा जो भाई के इंतकाल के बाद उसकी बीवी से ज़मीन खरीद लेते हैं, भाई के विसाल के बाद उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, भाई गरीब हो तो उसे अलग कर देते हैं। सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, बहुत हजरत अली के नाम का नारा लगाते हो, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, जहाँ अबू बकर हैं वहीं उमर भी होंगे, जहाँ उमर हैं वहाँ उस्माने गनी भी होंगे, जहाँ उस्माने गनी हैं वहाँ मौला अली भी होंगे, और जहाँ मौला अली हैं वहाँ हजरत अमीर माविया भी होंगे। याद रखिएगा, हम काट छांट कर किसी का जिक्र नहीं करते, आला हजरत ने ये तरीका बताया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज लोगों ने तमाशा बना लिया है, जब चाहा जहां चाहा वहीं पर अली अली शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से है, उसे इतना भी पता नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे जाहिल शायरों के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे कह दीजिए अगर आपको मनकबत खानी करनी है, आपको अशार ही पढ़ने हैं ना, तो साहब हजरत अली के शान में भी पढ़िए, अबू बकर की शान में भी पढ़िए, हजरत उमर की शान में भी पढ़िए, उस्माने गनी की शान में भी पढ़िए, हजरत अमीर माविया की शान में भी पढ़िए, हजरत इमाम हसन की शान में भी पढ़िए। ऐसा नहीं होगा, याद रखना, जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ा, वो खारजी हो गए, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ दिया, वो राफिजी हो गए, और जिन्होंने दोनों के दामन को थाम लिया, वो अहले सुन्नत वल जमात हो गए। है ना, इसलिए मैंने बोल दिया माजरत के साथ, है ना, चूँकि तकलीफ होती है, और तकलीफ ये कब तक सीने में रखे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने अपने एक शागिर्द को कहा, बेवकूफ़, ये क्या हर साल अलग अलग जश्न मनाते हो, एक ही बार मनाओ जश्न सहाबा व अहले बैत। जानते हैं उसने दावत देना ही छोड़ दिया, दावत देना ही छोड़ दिया। अब साहब जाहिर सी बात है, शागिर्दों का मिजाज भी आला हो गया है। अब फिर जो स्टेज पर आ जाए, इसके मिजाज के आला होने का क्या कहना। जहां आपके नारे मिलते हो, जहां आपसे नजराने मिलते हो, फिर वहां पर हम जैसे हकीर मौलवियों का क्या वजूद है। ये तो अजमत भागलपुरी जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, माशाअल्लाह, इन शुराए कराम की मोहब्बतें। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे, या रसूल अल्लाह। हजरत अली है, हजरत उस्माने गनी है। आका करीम ने पूछा, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? आखिरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरे टाइम में बाकी है ना, 10 मिनट याद रखें, तकरीर लंबी नहीं। हजरत ने कहा था 1.5 घंटा, मैंने कहा हजरत अगर 1-1 घंटा हम सब बोले तो फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए, है ना, फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए। क्या कहा आका ने, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है?
اور آج جب شادی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لڑکی والوں سے پوچھو لڑکے کو ڈیمانڈ دینے کے لیے کچھ ہے؟ کیا طریقہ ہے صاحب؟ عرض کرتے ہیں حضرت علی یا رسول اللہ کچھ نہیں، علی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح، رہنے کے لیے مکان نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح، سونے کے لیے بستر نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا والوں تیرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح دولت دیکھ کر نہیں بلکہ حضرت علی کا علم دیکھ کر کیا ہے، حضرت علی کے تقوی کو دیکھ کر کے کیا ہے۔ اب ذرا ٹھہرو، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک زیرہ ہے، کہا جاؤ بازار میں بیچ دو، مہر کا انتظام کرو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں تم کیا کرتے ہو؟ تم شیروانی کا انتظام کرتے ہو، گاڑیوں کا انتظام کرتے ہو، ولیمہ کا انتظام کرتے ہو، لیکن بتاؤ کیا تم اپنی بیویوں کو مہر دینے کا انتظام کرتے ہو؟ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تم نے ایسا نہیں کیا اور کرتے بھی نہیں ہو، اس لیے آج فیضان پنجتن میں آئے ہو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آج کے بعد جب بھی نکاح ہو کسی کا نکاح تو یاد رکھنا بارات کا انتظام بعد میں کرنا، حضرت علی کی طرح مہر دینے کا انتظام پہلے کرنا۔ لوگ کہتے ہیں تاج محل محبت کی نشانی ہے، میں کہتا ہوں حضور والا تاج محل یہ جاہلوں کی محبت کی نشانی ہے۔ چلو مکہ شریف میں اور حضرت زبیدہ کے نام کی نہر دیکھ لو، نہر زبیدہ حقیقی محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھنا کیا کہا تھا حضرت زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون رشید سے، مہر دینا چاہتے ہو تو میرے نام پر عراق سے لے کر میدان عرفات تک نہر زبیدہ بنوا دو، زبیدہ بنوا دو۔ ہے محبت تجھے اپنی بیوی سے، ہے محبت تجھے اپنی بیوی سے، تیری حالت تو یہ ہے شادی کے بعد سیلفی لے کر لکھتا ہے آئی لو مائی وائف، بیوی کمنٹ میں لکھتی ہے ظالم تم کہتا ہے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میری ڈولی اٹھنے سے پہلے میرے باپ کی زمین کس نے بیچوا دی، میری ڈولی اٹھنے سے پہلے میری ماں کے زیورات کس نے بیچوا دیے، تو محبت کیا کرے گا؟ تو نے تو شادی سے پہلے میرے باپ کی دولت کو لوٹا، تو نے شادی سے پہلے 50 جوڑے کپڑے مانگے، تو نے شادی سے پہلے تو ایک ڈولی کا بھی انتظام نہ کر سکا۔ محبت تو میں نے کی کہ نکاح کے بعد تیری محبت میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، پوری زندگی تیری محبت میں گزارنے کے لیے آ گئی۔ اس لیے اسلام کے شہزادوں ان باتوں کو خوب یاد رکھنا، ذہن میں بسا کر کے جانا، خوب بسا کر کے جانا۔ جیسے اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، اسلام میں رشوت لینا حرام ہے، اسلام میں سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی اسلام میں جہیز مانگنا پورا مجمع آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر بولے اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے گا آپ جو 50 جوڑے کپڑے مانگتے ہیں شادی کے وقت جہیز میں یہ حرام ہے۔ آپ VIP ولیمہ کھانے جاتے ہیں، کبھی آپ نے اللہ کے ایک ولی نے کسی سے پوچھا بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا تھا حضور کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں، سامنے سے کھاؤں، آہستہ آہستہ کھاؤں، خوب چیبا چیبا کر کے کھاؤں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھوں۔ اللہ کے ولی نے کہا ارے بندے کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تو کیسا مسلمان ہے؟ کہا حضور طریقہ کیا ہے؟ کہا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ VIP ولیمہ کھانے والوں ولیمہ کی پارٹیوں میں جاتے ہو، کیا مرغ مسلم ہے، کیا بریانی ہے، کیا چکن چلی ہے، کیا للی پمپ ہے، کیا پیپسی کوکو کولا ہے؟ ارے امام صاحب قبلہ ایسا VIP ولیمہ تو پورے محلے میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ اللہ، ارے صاحب ایک بار پوچھ تو لو، او ڈاکٹر صاحب، او پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، یہ جو ولیمہ کھلا رہے ہیں یہ کہیں جہیز کے پیسے کا ولیمہ تو نہیں ہے؟ جیسے اسلام میں جہیز مانگنا حرام، اس مانگے ہوئے پیسے سے ولیمہ کا کھانا کھلانا بھی حرام۔ یاد رکھیے گا۔ اور اس وقت جو 50 جوڑے کپڑے مانگتے ہیں، بابا کے لیے الگ، ماں کے لیے الگ، بھائی کے لیے الگ، یہ سارے کپڑے رشوت ہیں۔ کیا ہے؟ اب بتائیے اس کپڑے میں نماز ہوگی؟ لیکن حاجی صاحب ہیں
فخر سے پہنتے ہیں سمدھیانہ کا کپڑا ہے۔ صاحبوں اس لیے سلطان رضا کی یہ پیغام محبت لے کر کے جاؤ۔ آج کے بعد اپنے باپ سے کہنا میرے باپ تو نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا مگر سسرال میں بیچنے کے لیے نہیں۔ کہے گا پھر کہنا ابا حضور بارات نہ لے جائے 50 گاڑیاں نہ لے جائے میں مسجد میں نکاح کر لوں گا۔ کہے گا تیرا باپ ولیمہ کہاں سے کرے گا؟ کہنا ولیمہ میں پورے گاؤں کو کھلانا ضروری نہیں ہے۔ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے بعد آقا نے ایک پیالے دودھ سے ولیمہ کیا۔ میں غریب ہوں بکوں گا نہیں، آقا کی سنت پہ عمل کر کے امام صاحب کو بلاؤں گا، چائے بسکٹ کھلا پلا کر ولیمہ کر لوں گا، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، سماج سے جہیز کی برے رسم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے؟ ہم چاہتے ہیں، ہم بدلنا چاہتے تو ضرور موسم بدلتا، ضرور مزاج بدلتا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی منزل سے دور رہ جاؤں۔ میں یہ پیغام دے رہا تھا، حضرت علی زیرہ لے کر بازار میں پہنچ گئے، لوگوں نے زیرہ کی قیمت 200 دینار لگائے۔ حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا علی بازار میں کیسے آ گئے؟ حضرت علی مسکراتے ہیں، عثمان میں بازار کیا کرنے آتا، لیکن حضرت فاطمہ سے میرا نکاح ہونے والا ہے، میں مہر کے انتظام کے لیے زیرہ بیچنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مرحبا میرے بھائی، اللہ نے تیرے لیے دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت کو چن لیا ہے۔ اے میرے بھائی علی زیرہ کی قیمت 200 دینار ہے، کیا آپ عثمان سے بیچیں گے؟ عثمان سے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی جیب سے 200 دینار نہیں جتنا تھا 400 دینار نکالا، کہا علی یہ دینار بھی لے لے اور یہ زیرہ بھی لے لے۔ حضرت علی بھی خوددار تھے، کہا عثمان نہیں نہیں میں زیرہ آپ کو دوں گا تبھی پیسہ لوں گا۔ عثمان غنی نے 400 دیا، کہا علی فکر نہ کریں عثمان اور پیسہ لے کر آئے گا تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ او بھائیوں کی مجبوریاں خریدنے والوں، او پڑوسیوں کی مجبوریاں خریدنے والوں، آج تم اپنے بھائی سے کہتے ہو زمین مجھے نہیں دو گے تو رشتہ ختم ہو جائے گا، پیسے بھی کم دیتے ہو، صرف حضرت علی کا نعرہ ہی لگاؤ گے یا حضرت علی کی سنت پہ چل کے بھی دکھاؤ گے؟ صرف عثمان غنی کا نعرہ ہی لگاؤ گے یا ان کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ گے؟ حضرت علی مسکراتے ہوئے بازار سے مسجد نبوی میں پہنچے، آقا کریم نے پوچھا علی بہت خوش ہو؟ کہا آقا جی اپنے عثمان جو ہے نا، ہاں کیا ہوا؟ کہا حضرت عثمان غنی نے آقا جی زیرہ کی قیمت تو 200 دینار ہے مگر عثمان نے مجھے خوش ہو کر 400 دینار دیے ہیں۔ آقا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بے شک علی اللہ نے میرے عثمان کو غنی بنایا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی چلے آئے، عرض کرتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں اپنے بھائی علی کے زیرہ کو پیسے کے بدلے میں رکھ لوں؟ آقا جی ایک بھائی کی محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ بھائی کے زیرہ کو خرید لیا جائے۔ آقا جی میں نے پیسہ علی کو زیرہ کے بدلے میں دیا اور یہ زیرہ آپ کے ہاتھوں بطور تحفہ حضرت علی کو واپس کر دیا۔ اے اسلام کے شہزادوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، تیرا بھائی غریب ہے، تیری بہن غریب ہے، تیرا پڑوسی غریب ہے، اگر غربتی کی وجہ سے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے اگر وہ زمین بیچتے ہیں تو یاد رکھنا تم کہنا میرے بھائی زمین مجھے دے دو لیکن قیمت نہیں، بول تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے، بول کتنے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دے کر زمین لے لے، پھر کچھ دنوں کے بعد جا کر اس زمین کو بطور تحفہ واپس کر دے تاکہ صحابہ کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تبھی تو ایک صحابی سے آقا نے فرمایا جا کمانا اپنے بھائی کو نہ چھوڑنا، اللہ کس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہے کون جانتا ہے، اس لیے کھانے سے پہلے پینے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، ماں کا خیال رکھنا، باپ سے محبت کرنا۔ نماز معراج المومنین ہے، مومنوں کی معراج ہے، نماز تمام
گناہوں کے علاج کا نام نماز ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنا۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہم صرف انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، عالم بن جائیں، تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہماری سوسائٹی بہتر ہو، سماج میں ہم اچھا انسان بن کر کے زندہ رہیں۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اچھا بننے اور دوسروں کو اچھی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی، فقیر آیا، ملاقات ہوگی، بات ہوگی، پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔